الرحمن الرحیم باب ما جاء فی السفر یوم الجمعہ۔ جمعے کے دن سفر کرنے کے بارے میں تمام متفق ہیں علماء ائمہ کرام کہ زوال سے پہلے جمعے کے دن کسی سفر میں نکلنا تو جائز ہے، لیکن زوال کے بعد بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے سفر کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مستمرہ صحابہ کے زمانے کا یہ حال تھا کہ فوراً زوال کے بعد اذان ہو جاتی اور جو ہے خطبہ ہو کر جمعے کی نماز ہو جاتی تھی۔ تو اگر زوال کے بعد وہ نکلے گا تو لامحالہ طور پہ کہ جمعے کی نماز اس کو نہیں ملے گی، ایک بات۔ لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آدمی کو یہ امید ہو کہ میں فلانی جگہ میں جمعے کی نماز پڑھ لوں گا تو اس امید سے زوال کے بعد بھی سفر کرنے میں کراہیت نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ آدمی نے ٹکٹ وغیرہ لی ہوئی تھی زوال سے پہلے کی، لیکن ٹرین وغیرہ گاڑی لیٹ ہو گئی اور گاڑی زوال کے بعد نکلی تو بھی کراہیت سے وہ آدمی نکل جائے گا، اس آدمی کے لیے بھی یہ بات مکروہ نہیں ہے۔ اور باب کے اندر جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور خود بنفسی ہی شریک نہیں ہوتے تھے، صحابہ کی جماعت بنا کر ان کو جہاد کے لیے بھیج دیتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت تیار کی اور ان کو بھیج دیا۔ اس جماعت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن حضور نے فرمایا تم پرسوں نکل جانا، اور اتفاق سے پرسوں کا دن جمعے کا آ رہا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس گھوڑا تھا تو میں نے ساتھیوں کو کہا کہ آپ چلے جاؤ، جہاد میں نکلنا ہے، پتہ نہیں زندگی بچے یا نہ بچے، میں جمعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں پڑھوں گا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا اور میں جمعے کے بعد نکل آؤں گا، شام تک تمہیں فلاں مقام کے اندر میں پا لوں گا، کیونکہ میرے پاس گھوڑا ہے تو میں سپیڈ سے تیزی سے آ جاؤں گا۔ جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد جب حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا اور دیکھا تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، تو آپ نے فرمایا عبداللہ تمہیں بھیجا نہیں تھا؟ تو کہا یا رسول اللہ، عذر پیش کیا ایسے کہ میں نے جمعہ آپ کے پیچھے اس لیے پڑھا کہ آخری جمعہ شاید یہی آخری جمعہ ہو، میرے پاس گھوڑا ہے میں چلا جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اگر صبح جو تیرے ساتھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا خرچ کر لے تو اپنے ساتھیوں کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں ہم جو طالب علموں کو کہتے ہیں، عام لوگوں کو کہتے ہیں، دیکھو یہ اتنی فضیلت کی بات ہے۔ طالب علم تو کہتے ہیں جی ہم تو ہیں ہی اللہ کے راستے میں، تو جی یہ خروج من الدین الی الدین ہو جائے گا نا، کہ دین کی محنت کرتے کرتے پھر جمعرات والے دن پھر اللہ کے راستے میں محنت کے لیے نکل جائیں گے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور آپ نے زاد الطالبین میں پڑھا لروحۃ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا او کما قال، کہ ایک صبح شام اللہ کے راستے میں لگانا دنیا وما فیہا سے، مفسرین محدثین کہتے ہیں یہاں دنیا سے مراد دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں ان تمام نیکیوں سے اللہ کے راستے میں صبح شام لگانا بہتر ہے۔ تو اسی لیے طلباء سے جو درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کے اتنے زیادہ فضائل ہیں، آپ یہ حدیث پڑھتے ہو، اللہ پاک عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔